بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے کہ اس وقت ایک طرف جو ہے وہ پورے ملک میں بات ہو رہی ہے، انکلوڈنگ اگر ہم چاروں صوبے دیکھیں، اے جے کے بھی دیکھ لیں، گلگت میں بھی دیکھ لیں، تو ایک مکمل جو غیر سیاسی صورتحال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی بحران نظر آتا ہے۔ اور اب بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیا الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان کو اگلے جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں اقتدار میں آنے کے لیے مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، یا ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے 100 سے زائد 150 سے زائد اس کے خلاف مقدمات ہیں، اور بلکہ اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کی جاتی ہے اور وزیر دفاع جو ہے وہ اس پہ قرارداد لے کے جاتے ہیں کہ جناب، اور سنگل ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے، اور یعنی کہ فوجی عدالت میں چلایا جائے۔ آل تو بہت سی اس میں باتیں گفتگو ہو رہی ہیں، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو بارز ہیں، وکلا ہیں، وہ اپنا احتجاج اس حوالے سے ریکارڈ کریں کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو سرد جنگ تھی، اب گرم جنگ میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک تو چیئرمین پی سی بی کا جو معاملہ ہے، نجم سیٹھی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے، آصف زرداری ناراض ہیں، وہ لندن گئے، پھر جو جہانگیر ترین ہے، سوری آصف علی زرداری دبئی گئے، جہانگیر ترین لندن گئے، نواز شریف کے ساتھ ان کی بڑی اہم ملاقات تھی۔ چیئرمین نادرا اور چیئرمین پی سی بی، یہ دو عہدے جس پہ پیپلز پارٹی کے شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین نادرا نے استعفیٰ دے دیا، ابھی تک پی سی بی کی طرف چیئرمین نے استعفیٰ نہیں دیا، کیا دیکھنا ہوگا کہ کیا استعفیٰ دیا جائے گا۔ میجر عادل جو ہیں، ریٹائرڈ میجر عادل، جو کہ لندن میں ذرا وہ وی لاگ کرتے تھے، اور اداروں کے حوالے سے جو مبینہ طور پر ان کے اوپر الزامات بھی ہیں، اور کچھ ایف آئی آر بھی ان کے خلاف ہوئی ہے تھانہ اسلام آباد میں رمنا میں، اور اس میں اب وہ لندن سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو وی لاگر ہیں عادل راجہ، وہ کیونکہ لندن میں بیٹھ کر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے تھے، اور ان کے خلاف گزشتہ روز ہی اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں مقدمہ بھی درج ہوا، اور ان کی تمام جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہے اس کو ضبط بھی کر لیا گیا۔ تو یہ تو اوورال ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شدت پسندی، انتشار، نفرت، ریاست مخالف اور پراپیگنڈا پھیلانے پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ ساتھ ہی کہتے ہیں صابر شاکر، معید پیرزادہ سمیت دو مزید جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو پہلے ہی ملک سے باہر ہیں، ان کے خلاف بھی بغاوت اور دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اب اگلا مرحلہ جو سوشل میڈیا کا چل پڑا ہے، پہلے اس سے پہلے تو 9 مئی کا جو فزیکلی جو فینسنگ کہا جا رہا تھا، اس میں جو کیمرے میں لوگ آئے ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اب بڑا کلیئر ہے کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اگلے انتخابات میں عمران خان کسی بھی جگہ نظر نہیں آئیں گے، ان کی پارٹی کو مکمل طور پر جو ہے وہ توڑ دیا جا رہا ہے، اور اس میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب اس کا بھی معاملہ سامنے چل پڑا ہے۔ اچھا، 2-3 گفتگو ایک ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اب روایتی سیاست شروع ہوگی، جس طریقے سے حالیہ 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وسطی باغ میں آزاد کشمیر میں ایک ضمنی الیکشن ہوتا ہے، وہاں پر نون لیگ کے بڑے سنگین الزامات تھے، جس میں رانا ثناء اللہ اپنی پارٹی کے خلاف جو مشتاق مناز سے انہوں نے الزامات لگائے، قمر زمان قاہرہ پہ الزامات لگائے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ مشتاق مناز نے کہ یہ بڑا فکس کر کے پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ جو ہے وہ جیتی ہے۔ یہی صورتحال ان کے پر الزامات آ رہے ہیں، جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی یہ ایک وہ کر رہی ہے کہ جیسے سندھ میں جو کراچی میں میئر ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کر تو ان کی بہت زیادہ اکثریت بن جاتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ کر ان کے خلاف مقدمات کر کے، اداروں کو استعمال کر کے، ان کا فارورڈ بلاک بنا کر جو ہے وہ خود میئر بنانا چاہ رہی ہے۔ تو یہ پھر اس پہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کس حد تک جمہوریت جو ہے وہ چاہ رہی ہے۔ اب تو وہ یعنی کس طریقے سے ابھی سے ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے زرداری صاحب جو ہے وہ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ معاملات وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور پچھلے دنوں لاہور میں انہوں نے جو گفتگو کی کہ جب میں چاہوں گا انتخابات ہوں گے، اس کے بعد بہت سی تنقید بھی کی گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جو شاید کہتے تھے کہ ہم نے تو آئین بنایا ہے،
اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہوں گا الیکشن ہوں گے ورنہ الیکشن ہی نہیں کروائیں گے. تو یہ چیزیں تو بڑی عجیب طرح کی چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو صابر شاکر محیط پیرزادہ ان کے خلاف بھی بغاوت دہشت گردی کے مقدمات، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اداروں کے خلاف عوام کو اکسایا جا رہا ہے. اور ایون جو ظاہر ایف آئی آر جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شاید بہت بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی ہوتی ہیں کہ جناب کوئی شخص آتا ہے آ کے وہ کہتا ہے جناب میں اس وقت وی لاگ سن رہا تھا، تو وی لاگ سنتے سنتے صابر شاکر کا وی لاگ سنا، پھر محیط پیرزادہ کا وی لاگ سنا، تو اس کے بعد میں نے جناب چڑھائی کر دی. اور اگر اس کے مقدمات درج ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اداروں نے یہ کیا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ کہ ثبوت نہیں ہے. تو اینی ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب زبان زد عام ہے کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اس وقت. کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے حوالے سے جو الیکشن ہے، ابھی وزارت داخلہ کا رینجر کی فراہمی سے بھی انکار کر دیا. پیپلز پارٹی نے کہا کوئی رینجر نہیں چاہیے. اب وہاں پہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی رینجر مانگ رہی ہے کہ کہیں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ رینجر کو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ رینجر کو نہ بھیجا جائے باغ الیکشن میں بھی، اور رینجر کو نہ ہی بھیجا جائے کراچی الیکشن میں. تو وہاں پر اس کے اوپر الزامات ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کہ اگلے انتخابات میں عمران خان کو بالکل کارنر آؤٹ کر دیا جائے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، نظر بند کر دی جائے گا، اور پوری کھلی چھٹی ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو روایتی آپس میں بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ واقعی ایک دوسرے کے خلاف اب کھل کے بیانات دیں گے، کس طریقے سے آئیں گے. پی ایم ایل این اور جے یو آئی کا ایک لگ رہا ہے کہ کے پی کے میں وہ اتحاد کریں گے، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اتحاد کرے گی. ابھی تک استقام پارٹی سامنے نہیں آ سکی. بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ زرداری صاحب سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اب پنجاب میں اگر وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر اگر پنجاب میں استقام پارٹی جو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرتی ہے اور نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے جو جنوبی پنجاب تک کرتی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کیا فیصلہ کریں گے. اور میکسیمم جو تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں وہ توڑ کر تو لے جائے گئے، لیکن ابھی تک پبلک سامنے نہیں آ پا رہی، یعنی ووٹر سامنے نہیں آیا. البتہ تمام جو لیڈرز تھے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکس ایم این ایز تھے، وفاقی وزراء بھی تھے، وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ عمران خان کو اگر نظر بند کر دی جائے، گرفتار کر لیا گیا، تو اس کے بعد پھر وہ کیا کریں گے. کے پی میں کیا صورتحال ہوگی، پنجاب میں کیا ہوگی، اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے ایم پی ایز ایم این ایز کی ہے وہ اس ویٹ میں ہے. یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی. ابھی تک اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.